السلام علیکم۔ طیب بلوچ کی جانب سے تمام سنگت کو، سننے والوں کو، ویورز کو سلام پہنچے۔ اور آج 2021 کو ہم سب خیر آباد کہہ رہے ہیں۔ یہ دسمبر 2021 کا، یہ 31 دسمبر کا آخری سورج جو ہے وہ بھی غروب ہونے کو ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاید یہ میری پیچھے ونڈ کے اوپر آپ کو تھوڑا بہت لائٹ نظر آ رہی ہوگی، تو یہ رخصت ہونے کو ہے اور نیا سورج کل طلوع ہوگا اور وہ 2022 کا سورج ہوگا۔ تو ہم دعا کر سکتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جنوری 2022 کا جو سورج ہوگا وہ آپ کے لیے مبارک ثابت ہوگا اور خوشیاں آپ کے لیے لے کے آئے گا انشاءاللہ۔ اور میری طرف سے آپ کو ایڈوانس جو ہے وہ نیا سال بھی مبارک ہو۔ تو آج جس پہ ٹاپک میں گفتگو کرنے لگا ہوں وہ بلوچستان سے متعلق ہے، اور خاص کر نصیر آباد بچاؤ تحریک جو ہے، آج اس سے متعلق جو ہے میں پروگرام کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک بہت اہم ایشو ہے۔ اور انفارچونیٹلی اوورال پاکستان کے میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان کو تو اوورال اگنور کیا جاتا ہے، اور اس کی آواز جو ہے وہ ہمارے قومی میڈیا جو ہے، جو مین سٹریم کا میڈیا ہے، اس میں نہیں آ سکتی۔ تو اسی وجہ سے وہاں پہ ایک اہم ایشو ہے اور جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور خاص کر پاکستان کے ان تمام ارباب اختیار کی بھی توجہ نصیر آباد بچاؤ تحریک کی طرف دلانا چاہتا ہوں، اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نصیر آباد بچاؤ تحریک کیوں ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ دراصل نصیر آباد کی ایک تحصیل ہے، ضلع نصیر آباد کی ایک تحصیل ہے، تحصیل تمبو، اور تحصیل تمبو کو جو ہے وہ لسانی بنیادوں کے اوپر اور سیاسی بنیادوں کے اوپر تقسیم کرنے کی جو ہے وہ سازش رچائی جا رہی ہے۔ اور چونکہ یہ ایک اہم ایشو اسی وجہ سے بھی ہے کہ اگر ایسی کوئی بھی اٹیمپٹ ہوتی ہے، ایسی کوئی بھی کوشش ہوتی ہے، تو اس کے نتائج جو ہے نا وہ بہت سنگین ہوں گے۔ اس سے قبیلی تصادم، قبیلی جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا، یہ برکھان والے ایریا میں جو تھا وہ اس طرح کا ایک مسئلہ پیدا بھی ہوا، تو خیر وہ تو سیٹل ڈاؤن ہو گیا۔ لیکن اب بلوچستان حکومت جو ہے وہ خود اس معاملے میں ملوث ہے کہ وہ تحصیل تمبو کی جو سیاسی، جغرافیائی اور تاریخی حیثیت ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو وہاں کے مکین ہیں، جو سن آف سائل ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ تحصیل جو ہے وہ چینج ہو، یعنی تحصیل تمبو کا نام تبدیل کیا جا رہا ہے اور تحصیل غفور آباد رکھا جا رہا ہے، یا نئی تحصیل غفور آباد بنائی جا رہی ہے۔ تو تحصیل تمبو کے بہت سارے علاقے جو ہیں وہ اس نئی تحصیل میں جو ہے وہ شامل کیے جا رہے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، آپ کر تو سکتے ہو، لیکن ایسا آپ ایک قوم کو اگر ٹارگٹ کر لو تو پھر مسائل ہی جنم لیں گے نا، کہ آپ ووٹ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ووٹ کسی اور کا ووٹ بینک توڑو، اور ایک نئی تحصیل کی آڑ کے اندر ایک پورے قبیلے کو جو ہے وہ آپ تقسیم کر دو، تو اس سے مسائل جو ہے وہ جنم لیتے ہیں اور پھر کسی بڑے سانحے کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں آپ کو تاریخی طور پر بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک غفور لیڈی جو ہے وہ ایک شخص ہیں، بلوچستان میں ایم پی اے بھی رہے اور بڑے بڑے عہدے انہوں نے انجوائے کیے۔ تو ان کے بھائی ہیں حاجی محمد خان لیڈی، یہ اس ٹائم بھی جو ہے وہ بلوچستان اریگیشن کے وزیر ہیں اور انتہائی کرپٹ وزیر ہیں۔ یعنی کہ ان کی اشیر بعد سے ضلع جعفر آباد، نصیر آباد، یہ جو زرعی بیلٹ ہے، جو گرین بیلٹ ہے بلوچستان کی، جس کے اندر زرخیزی، یعنی کہ جس کی زمین بہت زیادہ زرخیز ہے، تو وہاں پہ جو پانی ہے وہ اس حاجی محمد خان لیڈی جو خود اریگیشن کے وزیر ہیں، وہ خود ملوث ہیں پانی چوری کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کرتھر کینال کا جو سسٹم ہے جو سندھ سے آتا ہے، یا پٹ فیڈرز کا جو سسٹم ہے، جو پورا ایک میکانزم بنا ہوا ہے، اس کا پانی جو ہے
بڑے پیمانے پہ بیچا جاتا ہے، چوری کیا جاتا ہے، اور یہ حاجی محمد خان لیڈی جو ہے وہ اس میں ملوث ہیں، اور ان کے بھائی غفور لیڈی جو ہے ان کے نام سے تحصیل غفور آباد بننے جا رہی ہے۔ اب یہ غفور لیڈی کون ہے بھائی؟ یہ میں سپریم کورٹ میں کھڑا ہوں، یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں میرے عقب میں، یہ سپریم کورٹ میں ہی میں کھڑا ہوں، تو وہ اسی سپریم کورٹ سے غفور لیڈی نااہل ہوئے ہیں۔ یار ایک نااہل شخص کے نام کے اوپر تحصیل بنائی جا رہی ہے، یہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے کیا؟ انتہائی کرپٹ بندہ یہ لیڈی ہے۔ اور پھر اس میں جو تحصیل تمبو ہے وہاں پہ لیڈیوں کی آبادی ہی بہت کم ہے، یہ خود لوگ مائیگریٹ کر کے آئے 1960 میں، سندھ سے یہ مائیگریشن ان کی ہوئی، مائیگریٹ کر کے یہ نصیر آباد یہ تمبو تحصیل میں آئے، اور پھر اب یہ مالک بن گئے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ اب تحصیل تمبو میں سب سے بڑی جو قبیلہ ہے، جو سب سے بڑی کاسٹ ہے، وہ امرانیوں کی ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جھل مگسی جو ہے وہ مگسیوں کا ہوا، ٹھیک، اور جعفر آباد جو ہے وہ جمالیوں کا ہے، یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ اور اسی طریقے تحصیل تمبو یا تمبو جو ہے وہ عمرانیوں کا ہے۔ عمرانی قبائل جو ہے اس کی اپنی ایک بہت بڑی تاریخی حیثیت بھی ہے، بلوچوں کا ایک قبیلہ ہے۔ تو یہ پوری تحصیل جو ہے نا، یہ اس میں جتنے بھی موضوعات آتے ہیں وہ عمرانی قبائل کی ملکیت ہیں، اور یہ بلوچستان کا صوبائی اسمبلی کا جو حلقہ ہے نا، PB-12 یہ حلقہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب غفور لیڈی پہ پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ غفور لیڈی کون تھا۔ غفور لیڈی بھائی ایک جو ہے کسی دور میں ایک ٹریکٹر ڈرائیور تھا یار، ٹریکٹر ڈرائیور تھا۔ یہ کوئی اس کا کوئی بڑا خانوادہ نہیں ہے، یہ کوئی رئیس جگیردار یا وہ نہیں ہے۔ غفور لیڈی جسے غفورہ بھی کہا جاتا ہے، بہرحال میں تو نہیں کہوں گا، وہ لوکل میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ۔ تو غفور لیڈی جو ہے یہ ایک ٹرک ڈرائیور تھا، تو یہ چلا گیا اس کے پاس عمرانی سردار جو ہیں، سردار فتح علی خان عمرانی کے پاس، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا جو ہے وہ منیجر بن گیا، زمینیں اس کی سنبھالتا تھا، ٹریکٹر چلاتا تھا، زمینیں سنبھالتا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ سردار فتح علی خان کے چھوٹے جو بیٹا ہے سردار زادہ جو ہے بابا زادہ غلام رسول عمرانی، ٹھیک ہے، یہ بابا غلام رسول عمرانی وہ چھوٹے تھے اور شاید باہر کہیں لندن میں اور وغیرہ پڑھ رہے تھے۔ تو غفور لیڈی جو ہے یہ سردار فتح علی خان عمرانی کا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے جو ہے یہ سیاست میں آئے، تو سردار صاحب نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا، تو مسلم لیگ کاف کے دور کے اندر یہ MPA بن گئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ شخص یعنی کہ یہ جس کا ٹریکٹر ڈرائیور تھا، جس کا منیجر تھا، وہی شخص جو ہے سردار فتح علی خان عمرانی، وہ اس کو سیاست میں لے کے آئے۔ اور بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، یہ مولا علی کا قول ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے احسان کیا، اس کو سیاست میں لے کے آئے، اس کی انٹری کرائی سیاست کے اندر۔ تو اب یہ سیاست میں جب سے یہ اینڈ ہوئے تو اس نے کرپشن کی مال بنایا، گودام بنایا، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے، ٹھیک ہے۔ وہ کہاں ٹریکٹر ڈرائیور اور کہاں یہ منسٹر رہا، تو وہاں پہ اتنے بے تحاشا مال بنایا جس کی وجہ سے اس کی نااہلی بھی ہوئی سپریم کورٹ میں، غلط بیانی پہ، جھوٹے ایفیڈیوٹ جمع کرانے پہ، اور یہ کرپشن کے اوپر سپریم کورٹ نے اس کو نااہل کر دیا۔ اور ایون کہ صرف نااہل نہیں کیا بلکہ جو نواز شریف جو نااہل ہوئے وہ جو کیس ہے اس کی بیس یہ غفور لیڈی کا کیس تھا بھائی۔ یہ کورٹ ہے سپریم کورٹ نواز شریف والے فیصلے کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ نااہل ہو گئے تو پھر اس نے اپنے بھائی کو آگے کر دیا، اور حاجی محمد خان لیڈی جو اس ٹائم اریگیشن کے جو ہیں وہ وزیر ہیں، اور میر عبد القدوس بزنجو کی وزارت اعلیٰ میں اس کی تو چاندی ہوئی ہے۔ ادھر سے وہ پٹ فیڈرز یا کیرتھر کینال کے جو پانی ہیں وہ بیچ رہا ہے، اور دوسری طرف سے بے تحاشا کرپشن کیے جا رہا ہے، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے، قدوس بزنجو کو کیا پتا، دیکھیں پہلے اسے جام کمال تھا، جام کمال نے ان لوگوں کو لفٹ نہیں کرے، اس کو پتہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا کیا پولیٹیکل ایجنڈا ہے، لیکن یہ بہت کلوز ہو گئے اس کے قدوس بزنجو کے،
تو قدوس بزنجو نے جو ہے ان کو نوازنا شروع کر دیا۔ اب وہ انہوں نے موو چلائی ہوئی ہے کہ تحصیل تمبو جو ہے اس کو جو ہے وہ تحصیل غفور آباد میں تبدیل کر دیا جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں تحصیل تمبو خود ایک تاریخی تحصیل ہے، اور اس کی تاریخ جو ہے نا یہ صدیوں پر مشتمل ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں تمبو یہ نام کیوں پڑا، میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ نام کیوں پڑا تمبو؟ تمبو جو ہے، تمبو کسے کہتے ہیں؟ تمبو کنات جو ہوتی ہے، خیمہ، سمجھ گئے ہوں گے نا، خیمہ تمبو، یہ وہ تمبو ہے، ٹھیک ہے۔ اب احمد شاہ ابدالی جب سب کانٹیننٹ پہ برِ صغیر پہ حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اس علاقے سے آتا ہے، اس علاقے سے گزرتا ہے، نصیر آباد سے گزرتے ہوئے تو یہ تمبو کا مقام جو ہے یہاں پہ وہ اپنا تمبو گاڑتا ہے، اپنا خیمہ گاڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کی افواج جو ہے یا فوج جو ہے وہ خیمہ زن ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس علاقے کا نام جو ہے وہ تمبو پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اپنی ہسٹوریکل وہ ہے، اور پھر یہاں پہ سب سے زیادہ جو قوم آباد ہے وہ عمرانیوں کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ خود 1960 میں لیڈی خاندان جو ہے یہ خود 1960 میں سندھ سے ہجرت کر کے یہاں پہ آتا ہے، اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریکٹر ڈرائیور سے یہ سیاست میں کیسے ان ہوئے۔ اب سیاست میں آنے کے بعد یہ شخص نے کیا کیا، یہ اتنا محسن کش ہے کہ اپنے محسن سردار فتح علی خان عمرانی کے خلاف ہو گیا، اور اس کے بیٹا جو ہے بابا غلام رسول عمرانی، اس کے خلاف یہ جو ہے بہت زیادہ متحرک ہے، اور ان کو سیاسی طور پہ کمزور کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ کیسے کمزور ہوں گے سیاسی طور کے اوپر؟ کیونکہ ہمارے ہاں یہ تو حقیقت ہے کہ موسٹلی ووٹ جو ہے وہ برادری قبیلے کا ہوتا ہے نا، تو اب یہ جو ہے ان کا جو عمرانی قبیلہ ہے نا یہ اس کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو پٹوار سرکل ہے، میروا ہو گیا، بلان ہو گیا، الہ آباد ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ اس کو جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہ رہا ہے، اور اس میں جتنے بھی موضع جات ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے موضع جو ہیں وہ عمرانی قبیلے کے ہیں، اور عمرانی قبیلے کی پھر یا عمرانی قوم کی جو ہے وہ سب کاسٹ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، جوگانی ہو گئے، ملغانی ہو گئے، ٹھیک ہے نا، مصری ہو گئے، یہ سارے وہ علاقے ہیں جو ہسٹوریکلی صدیوں سے عمرانی قبیلے کے ہیں۔ اب ان کو تحصیل غفور آباد بنانا یا تحصیل غفور آباد میں شامل کرنا یہ ایک واضح طور پر بدنیتی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ جب نیکسٹ الیکشن آئے تو PB-12 میں جو ہے وہ اب چونکہ یہ بابا غلام رسول عمرانی جو ہے وہ امیدوار ہیں، اور شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ٹکٹ سے وہ MPA کے امیدوار ہیں، اور ان کو ہرانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے ابھی سے، اور اسی وجہ سے اس کی تقسیم جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اور یہی بات یاد ہوگا N133 میں جب صدر آصف علی زرداری N133 میں تھے تو انہوں نے ایک بڑی بات کی تھی، یاد ہوگا آپ کو، انہوں نے کہا کہ PMLN N133 میں اور یہاں پہ کیوں جیتتی رہی کہ انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ حلقہ بندیاں کی ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ حلقے بنائے ہیں، ان کو تقسیم کیا ہے، برادریوں کو تقسیم کیا ہے، اور جو پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا اس کو کم کیا ہے، اور اپنے لوگوں کو وہ شامل کر کے جب تو یوں یہ جیتتے ہیں۔ اور یہی کچھ یہ ایک ٹروتھ ہے، اور یہی کچھ جو ہے اب نصیر آباد میں ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نصیر آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قیادت ہے، خاص کر میر صادق عمرانی، ان کی بھی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا، اور انہوں نے یہ نصیر آباد بچاؤ تحریک جو ہے اس کا آغاز انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ یہ پولیٹیکل جو ہیں اس کے پیچھے سیاسی مقاصد جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، اور ان سیاسی مقاصد پر ہم جو ہے وہ تاریخی جو حیت ہے تحصیل تمبو کی وہ ہم تبدیل نہیں ہونے دیں گے، اور نصیر آباد کی تمام عوام جو ہے چاہے وہ کسی بھی قبیلے اور برادری سے ہے وہ سب کے سب اس کے مخالف ہیں، اور اسی بنیاد کے اوپر نصیر آباد بچاؤ تحریک جو ہے اس کا آغاز کیا گیا۔ اور انہیں واضح طور کے اوپر کہا، اور حکومت بلوچستان کو بھی انہوں نے وارن کیا کہ اگر بلوچستان کی حکومت میر عبدالقدوس خان بزنجو اس چیز کا ادراک نہیں کرتے اور غفور لیڈی کی بات کو جو ہے یا اس کے مطابق یا اس کے ایجنڈے پر چلتے ہیں تو پھر حالات کے وہی ذمہ دار ہوں گے، اس سے قبیلی تصادم جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے۔ اور آلریڈی ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کی جو کیفیت ہے وہ کیسی ہے، دیگروں کیفیت ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ اگر بلوچستان سے ہمیں وہ خبریں نہیں ملتی کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں
گوادر کا آپ نے دیکھا، گوادر بچاؤ تحریک، وہاں پہ کیا مسائل ہوئے، اور پھر اس طریقے سے آپ مکران کے لوگوں سے جا کے پوچھیں وہ بارڈر کی بندش اور وہ کس طریقے کے مسائل سے جو ہیں وہ دوچار ہیں۔ میں نے آپ کو برکھان کا ایشو بتایا تھا، برکھان کے اندر خیر وہ معاملہ تو حل ہو چکا، لیکن دیکھیں وہاں پہ بہت سارے ہائبرڈ کنفلکٹ جو ہیں وہ موجود ہیں، صرف آپ کو تیلی لگانی ہوتی ہے، ٹائم بم موجود ہے نا وہاں پہ، ٹک 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 کر رہے ہیں۔ آپ نے تھوڑی سی بھی لسانیت کی، قبیلی تصادم کی یا کسی بھی ٹائپ کی، آپ نے صرف ایک تیلی پھینکی اور وہ ایک دم آگ جو ہے وہ بھڑکتی ہے اور پھر سب کچھ اس کے اندر جل کے خاکستر ہو جاتا ہے۔ بلوچستان کی صورتحال یہی ہے، تو اسی وجہ سے یہ اب جو خون سے کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے غفور لیڈی کی جانب سے، حاجی محمد خان لیڈی کی جانب سے، اس کو جو ہے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور ویسے بھی یار عام سے یار کیا بلوچستان کے لوگ، نصیر آباد کے لوگ اتنے ماڑے ہیں کہ ایک نااہل شخص، ایک نیب زدہ شخص، ایک کرپٹ شخص جو ہے اس کے نام پہ تحصیل بنے۔ یار کیا وہ اس کا کیا ایسا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے، کون سا وہ اس نے جو ہے وہ تمغے شجاعت حاصل کیے ہوئے ہیں، یا کون سا اس نے جو ہے وہ تیر مارے ہوئے ہیں، کون سا وہ 30 مار خاں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کرپٹ سیاستدان کے نام پہ، اور وہ بھی ایسا کہ جو ہمارے خود پاکستان کی عدلیہ جس کو نائل کر چکی ہو، اس کے نام پہ اس طریقے سے ضلع بنانا یا تحصیل بنانا یا وہ قابل قبول ہرگز نہیں ہے۔ خاص کر وہاں نصیر آباد کی عوام اس کو برداشت نہیں کر سکتی یار، وہاں پہ بڑے بڑے اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، اچھا تو ان کے نام پہ بھی تو بن سکتی ہے، نہیں جی غفور آباد بنے گی اور اس غفور لیڈی کے نام پہ بنے گی۔ یار واٹ اے شیم، شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ میر قدوس بزنجو کو شرم نہیں آتی یار؟ تو آپ کی عقل ماری گئی، ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ تو بڑے ایکٹیو ہیں، نوجوان ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جام کمال کی حکومت جو ہے وہ جائے گی تو یہ جو ہے بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوں گے۔ ہم نے آپ کو پہلے دیکھا جب آپ وزیر اعلیٰ تھے تو بہت اچھا آپ کردار ادا کر رہے تھے، اب آپ کی عقل ماری گئی ہے کیا؟ آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ اور بھی بلوچستان میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جس کے اوپر آپ پر خاص کر میر عبدالقدوس بزنجو کی ناکامی جو ہے اس پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے نا نصیر آباد والا، تحصیل تمبو والا، اس کو جو ہے فلفور دیکھنا چاہیے، اور اس ٹائپ کی کسی بھی موو کو دیکھیں، وہاں پہ امن ہے، آپ خام خواہ کیوں امن کو جو ہے وہ خراب کرتے ہو؟ کیا ایسی ضرورت پڑ گئی کہ آپ کو جو ہے نئی تحصیل کی ضرورت پڑ گئی؟ ٹھیک ہے آپ ظفر اللہ جمالی کے نام پہ ضلع جو ہے وہ بناؤ، کوئی آپ کو نہیں روکتا، لیکن کم سے کم ایک قوم کو تو تقسیم نہ کرو، ایک قبیلے کو جو ہے وہ تقسیم تو نہ کرو، اور سیاسی بنیادوں کے اوپر وہ بھی آپ تقسیم کر رہے ہو، ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ جو علاقے یعنی کہ شامل کیے جا رہے ہیں وہ تو سارے عمرانی قبائل کے ہیں نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرواہ ہے، اور اس میں جو پٹوار سرکل میرواہ ہے اس کے اندر جتنے بھی پھر موضع آتے ہیں وہ سارے کے سارے موضع جو ہیں وہ عمرانی قبیلے کے ہیں۔ اس طریقے سے پٹوار سرکل جو بلان ہے اس کے اندر بلان اندرون ہو گیا، اچھا ڈولوا ہو گیا، ملغانی ہو گیا۔ ویسے ملغانی تو ویسے ملغانی ہم ملغانی لکھا ہوا ہے، ملغانی ہے، لیکن ملغانی ہمارے اس میں کہتے ہیں یہ ڈیرہ غازی خان، اور اس میں بھی وہ بہت سارے بیٹھے ہیں، تو یہ عمرانی قبیلے کی سب کاسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طریقے سے الہ آباد ہو گیا، الہ آباد اندرون ہے، اچھا خیر پور جگانی ہے، غوث پور ہے، تو اچھا پھر مصرانی ہے، عیسیٰ خان ہے، اور بھی جتنی یونین کونسلز ہیں، یہ ساری کی ساری یونین کونسل آپ کو نہیں پتہ؟ یہ تو محکمہ جو لینڈ ریونیو ہے یا محکمہ مال جو ہے اس کو تو سب پتہ ہے نا کہ یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، کس قوم کی ہیں، اور پھر آپ ان کو جو ہے وہ تقسیم کرو، وہ بھی سیاسی بنیادوں کے اوپر۔ صرف یہ کہ پی بی 12 جو ہے وہ، بہرحال اب میں کیا کہوں، ایٹ دی اینڈ اب وقت بہت ہو گیا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ بلوچستان حکومت اگر ایسی کوئی بھی اٹیمپٹ کرتی ہے نا، کوئی بھی ایسی کوشش کرتی ہے کسی مخصوص قبیلے کو تقسیم کرنے کی، وہ بھی سیاسی بنیادوں کے اوپر، اور اس کی جغرافیہ تبدیل کرنے کی، اس کی حیت تبدیل کرنے کی، اس کی تاریخی حیثیت تبدیل کرنے کی، تو اس کے نتائج انتہائی سنگین ہوں گے۔
یہ میر قدوس بزنجو پھر برداشت نہیں کر سکے گا، نہ یہ غفور لیڈی، یہ تو خود نائل لوگ ہیں نا یار، ان کی بات آپ کیوں مان رہے ہو؟ ان کو تو نیب میں ہونا چاہیے، ان کو تو جیلوں میں ڈالنا چاہیے۔ جس شخص کو یار اتنی بلوچستان کی عوام نائل ہے کہ جس شخص کو جیل میں ہونا چاہیے وہ شخص، اس کے شخص کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ بنائے جا رہے ہیں، تحصیلیں بنائی جا رہی ہیں۔ واٹ اے نان سینس یار، کچھ تو شرم کرو۔ ایک کرپٹ نام کے اوپر کیا پورے بلوچستان میں آپ کو کوئی اور بندہ نہیں ملا ہے اس ٹائپ کا؟ تو تحصیل غفور آباد کی کوئی بھی کوشش ہوگی تو یہ قبیلی تصادم لے کے آئے گی۔ تو اسی وجہ سے آپ کو بلوچستان مزید اس طرح کی کسی بھی ایڈونچر کا، اس طرح کی کسی بھی مہم کا جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں کو ان چیزوں کا ادراک کرنا چاہیے، اور فی الفور اگر اس ٹائپ کی کوئی سکیم ہے جو غفور لیڈی نے پیش کی ہوئی ہے اس کو آپ ریجیکٹ کریں، اور نصیر آباد میں اس ٹائپ کا کوئی کھیل نہ کھیلیں، ورنہ پھر مسائل جو ہیں وہ زیادہ سنگین سے سنگین تر ہوتے جائیں گے، اور پھر اس کو روکنا جو ہے وہ آپ کا یا ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی۔ تو اسی وجہ سے میں نہ صرف بلوچستان حکومت بلکہ پاکستان کے بھی ان تمام ارباب اختیار لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس کا ادراک کریں، اور اس ٹائپ کی کسی بھی اٹیمپٹ کو جو ہے وہ فی الفور جو ہے وہ فیل کریں اور ناکام بنا دیں، تاکہ جو ہے بلوچستان میں وہ امن و آشتی قائم رہ سکے۔ نصیر آباد میں جو ہے وہ کوئی بھی ثانیہ جو ہے اس سے ممکنہ طور پر بچا جا سکے۔ بہرحال رہیے طیب بلوچ کے ساتھ جڑے رہیے، پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔